اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک صرف اردو زبان میں، سورہ بقرہ، رکوع نمبر 9۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر لگے اس معاملے میں الزام تراشی کرنے، مگر اللہ اس بات کو جسے تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے کہا اسے اس کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے، مگر پھر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی مانند تھے یا اور زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو وہ بھی ہوتا ہے جسے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل بھی نہیں۔ تو کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب ایک دوسرے کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاؤ گے جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ کھل کر کہتے ہیں سب جانتا ہے؟ اور ان میں بے پڑے بھی ہیں جو کتاب اللہ کو صرف آرزوؤں کے مطابق جانتے ہیں اور جو صرف خیال آرائیاں کرتے ہیں۔ ہاں، حیف ہے ان لوگوں پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ہاں، حیف ہے ان پر اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور حیف ہے ان پر اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں لگے گی مگر گنتی کے دن۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ سے عہد باندھا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ نہیں، جس نے بھی برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے درست عمل کیے وہ اہل جنت ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔